أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر. آج جو آیتیں پڑھیں گے 161 سے 165 تک اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور کفر کی حالت میں مر گئے، وہم کفارن حالانکہ وہ کافر تھے، یعنی مرتے دم تک کافر رہے. مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں. اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. پیچھے لعنت کی بات ہوئی علم چھپانے والوں پر، اب کفار کی بات ہو رہی ہے. جو کفر کرے اور کفر پر ہی مرے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے توبہ کر لے. جو شخص زندہ ہو اس پر لعنت کرنی نہیں آئی ہے جب تک اس کے جرم پر اس کا اختتام نہ ہو. والملائکتی، اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی لعنت ہے، اور وہ اور کون ہیں؟ فرشتے. والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، سب کی لعنت ہو ان پر. پچھلی آیت میں کہا لعنت کرنے والے لعنت کرتی ہیں، یہاں لعنت کرنے والوں کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، پھر اللہ کے فرشتے، کیونکہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو، اور پھر باقی تمام لوگ. باقی تمام لوگ کیوں لعنت کریں گے؟ اہل ایمان تو لعنت کریں گے، لیکن کفار بھی ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے. بعض ان میں سے بعض پر لعنت کر رہے ہوں گے. جہنم میں جب ایک جماعت داخل ہوگی، پھر جب دوسری آئے گی تو وہ پہلے والی کو لعنت کرے گی. وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوں گے. ہر ایک کو اپنی غلطی نظر آئے گی. تو اللہ کی ذات کا انکار، ان کے صفات کا انکار، اور اللہ کے رسول کا انکار، اس کی کتاب کا انکار، کفر کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ انسان کے لیے وبال جان ہیں، اور کفر پر مرنے کی سزا لعنت ہے. لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس جہنم میں لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. ایک لمحے کے لیے بھی ان کو سانس لینے کی مہلت نہ ہوگی. وَلَهُمْ يَنظَرُونَ، اور نہ مہلت دی جائے گی، یعنی ان کو تھوڑی سی بھی بریک نہیں ملے گی. وہاں مستقل عذاب ہوگا، سانس لینے کی بھی مہلت نہ ہوگی. جو شخص ساری زندگی اللہ کی باتیں جھٹلائے تو وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، کیونکہ اس نے توبہ بھی نہیں کی تھی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے. تم سب مراد کون ہیں؟ تمام انسان. تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ تمہارا حقیقی معبود اللہ ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے. وہ ہے دراصل الہ، وہ جو بہت ہی مہربان، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور مسلسل بار بار رحم کرنے والا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا الہ، جسے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا الہ بہت ڈرانے والی چیز ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. ہو الرحمن الرحیم، قرآن پاک کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا جو پہلا تعارف کرایا کس سے؟ الرحمن الرحیم. جب آپ اپنے بچوں کو بھی اللہ کے بارے میں بتائیں تو اس کی یہ صفت بتائیں کہ اللہ مہربان ہے. جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ اس کی رحمت اور مہربانی کا نتیجہ ہی تو ہے. اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا، یہ جسم دیا، اللہ نے 2 آنکھیں دیں، اور جب اللہ نے یہ سب ہمیں دیا تو ہم نے کیا کچھ اسے پے کیا؟ اسے نہیں. اور ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں.
یہ اس کی مہربانی ہی تو ہے۔ تو ہمارا الہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم۔ وہ بارش نہ برسائے تو کہاں سے کھائیں، ہاتھ کام نہ کریں تو کہاں سے پکائیں۔ ایک ایک چیز حتیٰ کہ آنکھوں کا جھپکنا بھی اس کی رحمت ہے۔ اگر ہم آنکھیں جھپک نہ سکیں، کھلی کی کھلی رہیں یا بند ہیں تو بند رہیں، تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی چلی جائے تو ہم بیکار ہو کر رہ جائیں۔ اگر ہماری زبان ہلنے سے بولنے سے انکار کر دے تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سب اس کی مہربانیاں ہیں۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو سب کچھ دیا، جو مسلسل دے رہا ہے، جو ہماری ہر چیز کا مالک ہے، جس نے ہماری ساری ضروریات پوری کرنے کے انتظام کر رکھے ہیں۔ کتنی ساری ہماری ضروریات ہیں اور ہر ضرورت کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ بنایا۔ حتیٰ کہ اس نے ہماری ہر بیماری کے لیے علاج پیدا کیا ہے، دوا رکھی، عقل بھی دی، تو کس نے دی؟ اسی نے دی۔ تو سب کچھ جس نے دیا، ہمیں بھی اپنا سب کچھ اسی کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی لازم ہے کہ اپنا سب کچھ اسی کے نام کر دیں۔ کیسے؟ ان صلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سجدہ، میرا صدقہ، ہر چیز کس کی خاطر ہو؟ اللہ کی خاطر ہو۔ یہی عبادت ہے۔ ہمارا سب کچھ اس کے نام ہو، اس کی خوشی میں ہو، اس کی خاطر ہو۔ ہماری ساری امیدوں کا اور محبتوں کا مرکز وہی ہو۔ اس کے الہ ہونے کی نشانیاں پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں۔ اسے بطور دلیل بتایا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ کے معبود یا الہ ہونے کی دلیل دی گئی ہے کہ کون ہے اللہ جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ کیا؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں صرف آسمان زمین کی نہیں، بلکہ جو کچھ اس کے اندر، اس کے درمیان ہے، ان سب کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں۔ اختلاف مانے ایک کٹ جاتا ہے اور ایک آتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ ایک اور اختلاف یہ ہے کہ کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی دن لمبا ہوتا ہے، یہ بھی اختلاف ہے۔ پھر اسی طرح ہر 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے، 2 راتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، فرق ہوتا ہے۔ کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے، کوئی غم کا دن ہوتا ہے۔ انسانوں پر بھی اور قوموں پر بھی مسلسل چیلنجز آتے رہتے ہیں، مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ اختلاف، رات اور دن کے اختلاف میں، والفلکی، اور کشتیوں میں۔ اس کشتی، آب دوزیں، سمرین سب شامل ہیں۔ وہ کشتیاں التی تجری فی البحر، وہ جو سمندر میں چلتی ہیں، اس میں جو ہیں وہ اندر اور اوپر دونوں کے لیے۔ کچھ جہاز پانی کے اوپر چلتے ہیں، کچھ سمندر میں اندر اتر کر چلتے ہیں۔ وہ کشتیاں جو سمندر کے اندر بیچوں بیچ چلتی ہیں، کس چیز کے ساتھ؟ بما ینفع الناس، اس چیز کے ساتھ جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ کیا؟ سامان تجارت۔ کتنا سامان ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک ایک شپ کے ذریعے ایکسچینج ہوتا ہے۔ کچھ یہاں اگتا ہے، کچھ وہاں اگتا ہے۔ یہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ پھر انسانوں کی سواری کے کام بھی آتا ہے۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو بھی اللہ نے آسمان سے اتارا، اوپر سے جو بھی چیزیں آئیں، یعنی خصوصی طور پر من ماء، بارش کا پانی جسے ہم دیکھتے ہیں، فاحیا بہ الارض، پھر اسے بارش کے ذریعے زندہ کیا۔ اس مردہ زمین کو، زمین کے خشک ہونے کے بعد جب زمین جاگی اور اس میں سے نباتات اٹھے، وہ سرسبز ہو گئی، یہ اس کا زندہ ہونا ہے۔ قرآن مجید میں زمین کی موت کیا ہے؟ اس کا خشک ہونا، اور اس کی زندگی کیا ہے؟ اس کا سرسبز ہو جانا، کچھ اگنا۔ بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، یعنی خشک ہونے کے بعد اللہ دوبارہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔
وبسا اور اس نے پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کل دابتن ہر قسم کے جاندار، دابتن ہر قسم کے چلنے والے رینگنے والے جاندار کے لیے۔ لائف کی کتنی قسمیں ہیں زمین پر، 2 پاؤں پر چلنے والے، 4 پاؤں پر چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، رینگنے والے، گھٹنوں کے بل چلنے والے، کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں، کوئی تیر رہے ہیں کوئی اڑ رہے ہیں، کوئی عقل مند ہیں کوئی بیوقوف ہیں، سب اس میں آتے ہیں۔ کل دابتن ہر قسم کی مخلوق زمین کے اوپر ہے۔ وتصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش، پھر یہ کہ یہ بھی ایک رخ پر ہوتی ہیں، کبھی دوسرے رخ پر۔ اگر ہوا صرف ایک ہی رخ سے چلتی تو کیا ہوتا؟ سارے درخت ایک ہی طرف جھک جاتے، پھر سارا پولوشن ایک ہی طرف آ جاتا، مگر اب بیلنس ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ چیزیں اڑ کر ادھر آ جاتی ہیں، یہاں کی کچھ ضرورتیں ان سے پوری ہو جاتی ہیں، پھر اس میں سے کچھ چیزیں اس میں سے اڑ کر واپس چلی جاتی ہیں، اور اسی طرح بادلوں کی آمد و رفت بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہواؤں کا رخ پھیرنا ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ کوئی ہوائیں رحمت کی ہوتی ہیں، کوئی زحمت کی ہوتی ہیں، کچھ ہوائیں عذاب لی ہوئی ہوتی ہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل مسخر کیے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، کام پر لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ ہی نے کیے ہیں۔ اللہ نے ان کو کنٹرول کر رکھا ہے کہ وہ نیچے نہیں گرتے یا اوپر نہیں چڑھ جاتے، اور پھر ان کے کئی رنگ ہیں، ان کی رفتار میں بھی فرق ہے۔ لا آیات لا تاکید کے لیے ہے، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو کیا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان نشانیوں کو اگر تم دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا علم کیسا ہے، اس کی رحمت کتنی ہے، اس کی حکمت کتنی ہے، اس کی قدرت کتنی ہے، اس کی ملکیت کیسی ہے، اس کی طاقت کتنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اللہ کی پہچان، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی حکمت، وہ کون ہے۔ یہ ساری چیزیں الہ کا تعارف ہیں کہ تم اس کی عبادت کرو جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ ان ساری چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ ایک خوبصورت پینٹنگ بن سکتی ہے اگر کوئی کنوینس کے اوپر ان سب چیزوں میں رنگ بکھیر دیں تو داد وصول کرے گا، لیکن جس نے اتنی بڑی سینری بنائی ہے اس کی حکمتیں بھی بنائی ہیں، جسے دیکھ کر زندگی کی ایک امنگ پیدا ہوتی ہے۔ کبھی دھوپ ہے، کبھی بارش ہے، کبھی برف باری ہے، کبھی ٹھنڈ ہے، کبھی گرمی ہے، تو زندہ رہنے کی جستجو رہتی ہے۔ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کو تو نہیں پہچانتے، اس کی تو تعریف نہیں کرتے، اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اس کے گن کیوں نہیں گاتے، اس کو کیوں نہیں اپنا بڑا مانتے، کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے اور توکل کرتے۔ وہ ہے عبادت کے لائق۔ لیکن یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ لا آیات لقوم یعقلون، یہ عقل استعمال کرنے والوں کی سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں عقل رشد ہے۔ عقل کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عقل یہ سمجھاتی ہے کہ یہ چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں، آج ہوا کدھر سے کدھر چلے گی، صرف ظاہری چیزوں کا پتہ، اس کے پیچھے کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ کن کو پتہ ہوتا ہے؟ جن کے پاس عقل رشد ہوتی ہے، جو عقل ان کی رہنمائی کرتی ہے اور اصل نقطے تک پہنچا دیتی ہے، یعنی خالق تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر وہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں، پھر وہ اس کے بن کر رہ جاتے ہیں، اسی سے محبت کرتے ہیں، اسی کے وفادار ہوتے ہیں۔ دنیا میں کیسے کیسے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، ریسرچ کر کر کے انہوں نے زندگیاں کھپا دیں، لیکن اصل حقیقت کو نہیں پایا، تو ان کی عقل ادھوری عقل ہے۔ کامل عقل کس کی ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ انہوں نے دیکھتے ہی سورج کو کیا کہا کہ یہ الہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ڈوبنے والا ہے۔ یہ ہے عقل رشد، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ مجھے تو وہ الہ چاہیے جو نہ کبھی سوئے، نہ اس کو موت آئے، جو ان سب چیزوں سے
جو ان سب چیزوں کو چلا رہا ہے، جو سورج اور چاند کو تھامے ہوئے ہے، جو بادلوں کو مسخر کیے ہوئے ہے، مجھے تو اس کی عبادت کرنا ہے۔ ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے وہ سبق حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، اور جو حاصل نہ کر رہا ہو اس کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے یہ سب جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے راستہ گم کیے ہوئے لوگ۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان سب سے اللہ کی عظمت کیسے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ہم نے یہ سب چیزیں 6 دنوں میں پیدا کیں اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ ایک کنسٹرکشن ورکر سے پوچھیں کہ رات کے وقت اس کا کیا حل ہے، صرف ایک دن کا کام کر کے وہ تھکتا ہے یا نہیں؟ تھکتا ہے۔ اللہ کہتی ہیں ہم نے سب کچھ بنایا اور ہمیں بالکل بھی تھکاوٹ نہیں۔ کوئی ایسا کہ وہ اتنا کام کرے اور اسے تھکاوٹ بھی نہ ہو سوائے اللہ کے، تو پھر انسان تو الہ نہیں ہو سکتے۔ وہی الہ ہے جو اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔